साइमा मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इनिशिएटिव कैसे लिया अपने बिजनेस का, और आज जिस स्टेज पर आप हैं आप क्या समझती हैं कि बैक एंड पे ऐसा क्या था या कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी या कौन सा ऐसा अमल था जिसने आपको कामयाबी की राह पर गामजन किया? जी बिल्कुल जी, मुझे जो मेरे बैक पे मुझे चीज़ नज़र आ रही थी वो ये था कि जो मेरा मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मुझे प्रिंटिंग का शौक़ था, मुझे स्किल्स सीखने का शौक़ था, तो मेरे अंदर एक ये बात थी कि क्यों अपने आप को जंग लगाया जाए, ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि सोर्स ऑफ इनकम बन सके और लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यानी कि बस सीख कर खुद ही बैठ गए हैं। अब ये चीज़ें अगर हमें आ गई हैं तो क्या घर के अंदर लगा लें, अब इसको बेचना चाहिए, हम इसको कैसे बेचेंगे, उस बात मुतालिक मैंने थोड़ा सा सोचा और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ा और सुना कि वो लोग फील्ड में कैसे निकले, क्योंकि मैं घरेलू औरत थी और मुझे समझ नहीं लग रही थी कि फील्ड में कैसे उतरूँ। और बाहर के ज़माने का सुन के मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि बाहर ऐसा हो जाएगा, औरत के साथ ऐसा हो जाएगा, फ़लान होगा, तुम बाहर ना निकलो, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। लेकिन वो पहला मेरा कदम जो है ना, वो पहला ही कदम मेरा जो है कामयाबी की तरफ था, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ लिया था और ऐसे लोगों के बारे में मतलब वो बहुत ज़्यादा सर्च किया। सबसे पहले अगर आप देखें तो मेरी सोच में ये बात भी आई कि क्यों ना हम अल्लामा इकबाल को पढ़ें, कायद आज़म को पढ़ें, क्योंकि उन्होंने एक मुल्क बनाया ना। अगर वो मुल्क बना सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें जो बना रहे हैं तो हम कैसे प्रेजेंट करें और क्या करें ना। जब मैंने उनको पढ़ा, उनको बहुत मतलब हर चीज़ को देखा कि माशी तौर पे उन्होंने क्या सोचा था, क्या बोला था, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बहादुरी की तरफ और मेरे कदम को ना बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया ज़मीन पे, और इतना मजबूत किया कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ स्किल्स को अपने तक नहीं रखा हुआ, स्किल्स के मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने अपने बिजनेस और अपने रोज़गार से अपने घरों की कफालत कर रहे हैं। बहुत अहम अंदाज अपनाया आपने। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते, और यही अंदाज आपने अपनाया। और आपकी बेटे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपने बहुत कम उम्री में इन तमाम तर चीज़ों को किया। आइए आपकी तरफ बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये इनिशिएटिव कैसे लिया और क्या समझती हैं कि आज के नौजवान को इन तमाम तर चीज़ों को क्यों अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जो है ये सब कुछ इसी तरह जो है स्टार्ट किया था कि मामा ने ही मुझे गाइड किया था इस चीज़ के लिए। स्टडी तो मैं कर रही थी लेकिन मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो बिज़नेस की तरफ कैसे जाऊँ। तो फिर मामा ने मुझे कहा कि आप एक जो है एक्टिविटी छोटी छोटी करती रहती हूँ, डिबेट्स का मुझे बहुत शौक था यानी कि, और स्कूल में नात वगैरह पढ़ने की बहुत इस तरह की एक्टिविटी का शौक था। तो मामा ने कहा आप ना इसको बिजनेस पॉइंट पे भी लेके आओ। फिर बिल्कुल मैंने इस पे ना एक ऑनलाइन पेज बनाया आफरीन प्रिंटर्स के नाम से, और उसके ऊपर मैंने फिर वो कस्टमाइज बनाकर ना एक कप हो गए, कुशन हो गए, किचन्स हो गए, वो लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे क्लाइंट्स बनते गए और वो फिर सारा रनिंग पे आना शुरू हो गया। बहुत अहम आपने अंदाज अपनाया। ब्रेन ट्रेसी में एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है या कौन सा ऐसा कानून है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो आपका कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आप दोनों ही की स्टोरी से वाज़ेह तौर पे हमें ये बात मिलती है कि हम बहुत सी चीज़ें सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। स्किल्स आपके पास मौजूद होती हैं, जैसे यहाँ पे बात की गई कि स्कूल लाइफ ही से आप डिबेट करती रहीं और डिफरेंट जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर आप वर्कआउट करती रहीं। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और ये भी देख के हैरान हो रहे हैं कि आपने इतनी कम उम्र के अंदर तमाम तर चीज़ों को देखा। तो यकीनन ये आप लोग भी कर सकते हैं। हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत दी है और अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में किस अंदाज में यूटिलाइज किया जा सकता है ये भी आप बाखूबी जानते हैं। और बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हम सुनते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, या अपने कोलीग्स की स्टोरीज जब हम सुनते हैं तो हम हैरान हो रहे होते हैं। हैरान होने की वजह ये देखिए कि अगर उस इंसान ने इनिशिएटिव लिया तो हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम भी अब कदम बढ़ाएं और अपने आप को बेहतरीन समत की तरफ ले जाएं। मैं साइमा आपसे मजीद ये जानना चाहूँगा कि एज अ हाउस वाइफ आपने इनिशिएटिव लिया, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े? जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बच्चे बहुत छोटे थे, 5-5-6 साल इस तरह, मतलब तो उनको छोड़ना और उनके साथ बैठ के काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम था। लेकिन बस वो जाहिर है कि जब आप किसी डिसिप्लिन को बना लेते हैं कि जी बच्चों को बिठा लिया अपने पास और चलो जी यहाँ बैठ के काम करना है, तो काम के टाइम काम और फिर बच्चों के टाइम बच्चे। एक तो सबसे बड़ा होता है कि आपको जो सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है ना वो फाइनेंस होता है।
سب سے بڑا. اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے تو کام کیسے کریں, ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم کام کیسے کریں. بس آئیڈیاز آپ جب دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو سپورٹڈ چیزیں خود ہی مل جاتی ہیں. تو اسی طرح ہوا کہ بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی, اتنی اسکلس والی تھی, لیکن وہ کہتی تھی جی نہیں بس ہمارے گھر والے باہر نہیں. میں کہا آپ باہر نہیں جائیں, صرف چیز بنائیں, اور اگر جہاں سمجھ نہیں آتی وہ آپ ہم سے مشورہ لیں. تو وہ بس میرے آئیڈیاز اور ان لوگوں کے پریکٹیکلز اور پھر میرے پریکٹیکلز مل کے جو چیزیں تھی وہ وجود میں آ گئی, اور جو ڈیفیکلٹس تھی وہ دور ہو گئی. فرحین, میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک انڈیویجول بزنس کا آغاز کرنا چاہتا ہے, کون سے بنیادی عوامل ہیں جو اس کو لازمی طور پہ اپنانے چاہیے؟ بالکل, سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو اپنا اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے. سب سے پہلے اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے اور اس پہ اسٹرگل کرتے رہیں گے. آپ ہار نہیں مانیں گے اس چیز پہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, بس یہ نہیں ہمیں کامیابی اس میں ملی نہیں ہے اب بس چھوڑ دو, آن لائن کام پہ نہیں کرنا. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں آن لائن کام میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے, ہم لوگ یہ چیز. تو آپ نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے, ہر کسی کلائنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. کچھ غلط ہو جائے کام میں, کچھ ہو جائے, اپنی غلطی کو مانے, ٹھیک ہے ہم نے غلط کر دیا, کوئی اس طرح کا سسٹم لے کے آئیں. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کامیابی ملے گی اور آپ بھی ایک اچھے کامیاب بزنس کر سکیں گے. جی, ہم نے دیکھا کہ فرحین نے بہت اہم بات کی کہ بہت لازم ہے کہ سروسز اچھے انداز میں کسٹمر تک پہنچائی جائیں تاکہ کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو اور اسی انداز میں اپنی پروڈکٹ کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. میں سائمہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہاؤس وائف ہیں آپ اور آپ نے اپنے بزنس کا انیشیٹو لیا اور بڑے زبردست انداز کے اندر پاکستان سمیت دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر آپ اپنی سروسز دیتی ہیں اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے. تو میں جاننا چاہوں گا جو ہاؤس وائفز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس انداز کے اندر, وہ الٹریٹ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور تمام تر چیزوں کے ساتھ وہ ٹائم کو مینیج کیسے کریں؟ جو ٹائم کو, یہ عورتوں کے نا بہانے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں. بہت معذرت کے ساتھ مجھے پتا میری بہنیں جتنی بھی سن رہی ہوں گی وہ کہیں گی کہ انہوں نے ایسے بات بول دی ہے, یہ ہمارے بہانے ہیں, یہ ہمارے بہانے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے صرف 1 یا 2 گھنٹے اپنے ٹائم کو مطلب کام کو دینے ہیں, باقی تو سارا جو ٹائم آپ نے گھریلو ہی گزارنا ہے. تو جب وہ 2 گھنٹے یا جب 2 گھنٹے انسان اپنے کسی ایک بہترین کام کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ خود بخود ہی آپ کے ٹائم مینیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب جس کام کا آپ عہد کرتے ہیں تبھی وہ کرتے ہیں نا, آپ لوگ اس چیز کے لیے پنچوئل ہی نہیں بنتے. آپ پنچوئل اپنی دوسری چیزوں کے لیے, اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ ٹی وی سیریل ہے ضرور دیکھنا ہے, آپ یقین کریں 10 منٹ پہلے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب وہ ہمارے اندر یہ معاملہ چل چکا ہے کہ شاید ہم ٹی وی پہ جو ہم پلیز دیکھتے ہیں شاید اس سے ہمیں سبق ملتا ہے, سبق ہمیں ہماری ہی باتوں سے ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں وہ آپ دیکھیں, اب اگر کوئی کام کر رہے ہیں, جب آپ کی توجہ ہی نہیں اس طرف ہے, آپ نے اس کو اپنے لیے یعنی کہ ایک مشن ہی نہیں بنایا. سب سے بیسک چیز ہوتا ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ کرنا. جب آپ مائنڈ سیٹ نہیں کرتے تو ٹائم خود ہی نہیں ملتا. بہت اہم بات کی آپ نے, اور ترجیحات ہم اپنی جو ہے وہ بدل چکے ہیں. جیسے آپ نے آغاز میں بات کی کہ جب تک ہم اپنی ترجیحات کو صحیح سمت نہیں دیں گے ہم کسی بھی کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. فرحین, یہ بتائیے گا کہ جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن ارننگس کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے ایسے پلیٹ فارمس ہیں وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر. کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, اس کے حوالے سے میں یہ پیغام دوں گی کہ کچھ ایپس جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو جو ٹچ لیتے ہیں وہ فیک بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے میں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تو دیکھے ہیں جو واقعی کوئی کام کر بھی نہیں رہے, یعنی کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایپس جو ہے ان کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس پہ جو ہے وہ اترتے نہیں ہیں اور وہ خراب ہوتی ہے وہ ایپ, یہ چیز ہوتی ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ پوری ڈیٹیلس دیکھیں اس ایپ کی کہ اس میں پراپر ہم کام کریں گے تو ٹھیک بھی ہوگا نہیں ہوگا, اور گائیڈ لائن لیں لوگوں سے جو کر رہے ہیں ان سے گائیڈ کر کے پھر اپنا کام اسٹارٹ کریں. ایک دم نہیں اسٹارٹ کریں کہ ہم اس پہ ہم نے بتا دیا چلے ہم کر لیتے ہیں. اس کو دیکھیں 3-4 لوگوں سے پوچھیں کہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو میں نے یہ اسٹوری کافی سنی ہے کہ یونیورسٹی کے لوگ تھے, انہوں نے اس چیز پہ کام کیا اور وہ اس پہ فیک ہو گیا, یہ چیز ہو گئی, یہ چیزیں بہت دیکھی ہے. بہت یہ غلط انداز ہیں جو بہت لوگ اپنا لیتے ہیں اور بہت سے مسائل سے دو چار ہوتے نظر آتے ہیں. سائمہ, یہ بتائیے گا کہ آج کا جو نوجوان ہے یا آج کا جو انڈیویجول ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ نتائج چاہتا ہے, جلد بازی بہت زیادہ ہے یہاں پہ, تو صبر کیسے لایا جائے زندگی کے اندر؟ جی, صبر ان کو خود ہی آ جاتا ہے جب وہ فیک ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں, ان کو صبر آ چکا ہوتا ہے لیکن وہ چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ بات کہوں گی کہ صبر تو ایک مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صبر کا لفظ اس لیے یوز نہیں کیا گیا کہ آپ غلط کام کر کے صبر کر کے بیٹھ جائیں. دس از ناٹ گڈ. آپ نے جو کام کرنا تھا آپ ایسے لوگوں کی کمیونٹی کے اندر بیٹھیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ میرا جاننے والے ہے,
یا میرا جاننے والا نہیں ہے، میرے جاننے والے کا جاننے والا ہے، لیکن یہ ایک اچھے کاروبار کو رن آؤٹ کر رہا ہے، یا جو چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پاس وہ اسکل ہے، آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، کیونکہ سنت رسول ہے مشورہ لینا، کام کرنا آپ کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن یہ کہ ایک بار آپ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں ان سے تھوڑا سا سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے مائنڈ کے ساتھ کام کو لے کے چلیں۔ سائمہ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی ہے، بہت سے نوجوان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم گائیڈ لائنس کے لیے جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پہ گائیڈ نہیں کیا جاتا، اور یہ فقدان کہیں نہ کہیں پہ معاشرے کے اندر ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جو ورک آؤٹ کرتے نظر آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اپنا نالج دے دیں گے میں بھی ہم اس انداز میں پھر کام نہیں کر پائیں گے، اور یہ مینٹلٹی معاشرے کے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ، تو کیا کہیں گے سوال؟ جی بالکل ایسا ہوتا بھی ہے، کیونکہ لوگوں کو اپنے لیے یوز کر لیتے ہیں، وہ اپنا بینیفٹ نکال کے لوگوں کو اس ٹریک پہ چڑھنے ہی نہیں دیتے، لیکن اس کے لیے جو مین جو میں پاور کہوں گی نا، وہ پاور یہ ہے کہ آپ اپنا جو آپ کی پالیسی ہے وہ ڈسکس نہ کریں، لیکن اس بندے سے یہ تو پوچھ لیں کہ آپ کا میں یہ چیز بنا رہا ہوں، اس کو میں نے کرنا، اس کو میں نے سیل کیسے کرنا ہے، یا مجھے اس کو آگے کیسے لے کے جانا چاہیے۔ آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ جس ٹریک پہ گئے اس کی مشکلات پوچھ سکتے ہیں، اس میں ڈیفیکلٹ کیا آ سکتی ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، اس پہ کتنا فائنینس لگا یا کیا وہ آپ کو صحیح بتائے یا غلط، لیکن جب آپ خود چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ آپ مارکیٹ ٹچ تو کریں، مطلب خود تو کچھ کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ یہ ترقی پہ اس کے ساتھ اس کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ تو ترقی پہ کیسے ہوا بھائی بتا، وہ کیوں بتائے، اس نے پورا ایک ٹریک پہ چل کے گیا ہوتا ہے، وہ اس نے کوئی منزل پائی ہوتی ہے، اور آج کے دور میں وہ چیز نہیں رہی کہ یہ بندہ قابل ہے یا یہ اس کا ایک نام ہے، وہ بولتے ہیں اس کا نام ہے تو میرا اس سے اوپر والا ہونا چاہیے، مطلب لوگ ایسا ہے کہ آج جو معاشرہ ہے اخلاقی طور پہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسد، بغض اور تمام تر چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم مٹیریلسٹک مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت کم ایج میں تمام تر چیزوں کو کرنے کی کوشش کی، اور آپ جس انداز میں ورک آؤٹ کرتی نظر آتی ہیں، تو آج کے نوجوان کے اندر صبر کیسے پیدا ہو؟ صبر، بالکل یہ جو صبر ہے نا آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی کہا کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کر کے ہی آپ کو جو ہے نا سب چیزیں ملتی ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے، ایفرٹس کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے کام کے جو ہے نا آگے آپ کو پیار کرنا چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ صبر خود ہی آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ فرحین، مزید یہ بتائیے گا کہ بہت سے نوجوان ہیں جو آپ کے ہم ایج ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی انیشیٹو لے سکیں، کوئی آپ ریکمینڈ کر سکیں ان کو، کچھ گائیڈ کر سکیں اس حوالے سے؟ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تھوڑا کم ٹائم دے پاتے ہیں اس چیز کے لیے، تو آپ اپنا کوئی بھی آن لائن کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم، یعنی کہ جو بھی ہوگا، یعنی اس میں آپ دیکھ لیں بہت سی چیزیں ہیں آن لائن میں، بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ کچھ چیز دیکھیں، 2-3-4 چیزوں پہ ڈسکس کریں، سب سے جو آپ کو اچھا لگے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، آپ کو ایسا لگے کہ ہم کر سکتے ہیں، تو اس پہ آپ کام اسٹارٹ کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کامیابی اس میں مل جاتی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسمارٹ ورک کیا ہے۔ جی اسمارٹ ورک سب سے زیادہ اسمارٹ مائنڈ ہے، اوکے، اور اسمارٹ وقت کے اندر اسمارٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی چیز سلیکٹ کریں، اور اس کو بیچنا کیسے ہے، مطلب آئی ٹی کو بہت زیادہ جو ہے آج کل رجحان آئی ٹی کی طرف ہے، آپ خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کچھ نہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جا کے بات کریں، جی یہ چیز میں نے بنائی ہے اور اب یہ بیچنا چاہتا ہوں ڈیجیٹل طور پہ، تو دیکھیں آپ کو 1 منٹ میں ساری سہولتیں ملیں گی، اور 1 منٹ کے اندر اندر پوری دنیا آپ کی چیز دیکھ لے گی، دیٹس آر اسمارٹ ورک۔ اسمارٹ آئیڈیاز والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں، بھئی آپ مطلب آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں کہ مس ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی کہ جی اس طرح کر لیں، کیونکہ جن چیزوں سے گزر کے ہم لوگ گئے ہیں وہ مشکلات آپ کو نہیں آئیں گی، وہ وقت آپ کا ضائع ہی نہیں ہوگا، آپ کو اسمارٹ وقت مل جائے گا، اور اسمارٹ چیز فٹافٹ اسمارٹ طریقے سے بک جائے گی۔ بہت اہم بات ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ کوئی پروڈکٹ بنا لیتے ہیں اس کا جو اگلا مرحلہ ہوا کرتا ہے وہ مارکیٹنگ ہوا کرتا ہے، اور مارکیٹنگ اچھے انداز میں ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یا ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر ہم ایڈس دیکھتے ہیں، اور ڈیلی بیسس کے اوپر تمام تر چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم انہی ایڈس کو خود رن کرنا سٹارٹ کر دیں، ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو خود کرنا سٹارٹ کر دیں، تو اپنی پروڈکٹ کو میکسیمم لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے ہوا کرتا تھا، فرحین بھی جیسے فرحین نے بات کی کہ آپ نے
स्टूडेंट लाइफ ही में आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेजेस बनाए और उन पेजेस के ऊपर अपनी सर्विसेज को आपने जो है राइट डाउन किया, और आज हम देखते हैं कि बहुत से क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड रिव्यूज़ दे रहे होते हैं उन तमाम तर सर्विसेज के हवाले से। बताइएगा, जब आपको अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं जो आप पोस्ट कर रही होती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो कैसा फील करती हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको जो है वो नज़र आया था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टार्ट की है, तो वो उसके काम के ऊपर ना उनको अच्छा काम मिला उनकी रिक्वायरमेंट्स के आगे, तो उनको फिर वो जाहिर सी अच्छे रिव्यूज़ हमें मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं कि इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, और मुझे बहुत खुशी होती है सब चीज़ें। यकीनन ये बहुत खुशाइन बात है, और इतनी कम उम्र के अंदर जो बंदा ऐसे काम करता है पेरेंट्स भी खुश होते हैं। तो आप बताइएगा, अपनी बेटी को तमाम तर चीज़ें जब ये करती है आप देखती हैं तो कैसा फील करती हैं? जी, मैं अपनी बेटी को वैसे भी अपना फ़ख्र फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों के बड़े अरमान होते हैं माँ बाप का कि अपने बच्चों को किसी स्टेज पे देखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और चारों ही काबिल तारीफ़ हैं और मेरे लिए एक नेमत और रहमत है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, मज़ीद ये बताइएगा कि बच्चों की तरबियत यकीनन आपने की, और आज आपके जो बच्चे हैं अच्छे अंदाज में काम करते नज़र आते हैं हमें, तो एक जो मदर है बच्चों की तरबियत कैसे करे? जी, एक मदर देखें, मदर को पहली दरसगाह कहा गया है, बेशक, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद पता है, जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं ना, आपको खुद पता है मेरे बच्चे की साइकी क्या है। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने बच्चे की सोच को समझना, राइट, कि ये क्या सोचता है, ये किस तरह के ट्रैक पे चलना चाहता है या क्या। बच्चे को जब आप उठा के किसी और चीज़ ट्रैक की तरफ लगाएंगे ना, आपको मुश्किल आएगी। आप उसी को उसी तरीके से लेके चलेंगे, आप भी आसानी से उसकी परवरिश कर सकते हैं कि जी इसकी सोच ऐसी है। क्योंकि ये देखिए, शाऊर लाशाऊरी का जो मामला है खुदा की तरफ से है, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। बेसिक चीज़, माएँ मार मार के कहेंगी पुत्र तू बनना ही डॉक्टर है, तू बनना ही इंजीनियर है, बच्चा कहता है नहीं मैंने तो फील्ड वर्क करना है, तो वहाँ पर आकर दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है। राइट, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने माओं को बहुत मतलब देखे उनको बताया कि उनके पाँव के नीचे जन्नत है, और यानी कि कुछ सोच के ही अल्लाह पाक ने इस चीज़ को मोतबर बनाया ना इस बात के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि माओं को जब वो बच्चे को गोद में पकड़ा होता है ना, उनको तब से पता होता है हमारा बच्चा क्या करना चाहता है। बहुत अहम आपने बात की, लेकिन आज हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं, स्पेसिफिकली जो माएँ हैं, वो बच्चों की उस अंदाज में तरबियत करती नज़र नहीं आती हैं, बल्कि मोबाइल फ़ोन बच्चे को पकड़ा देती हैं। जी बिल्कुल। और बच्चा पूरा दिन जो है वो कार्टून वो देखता है, तोता देखता रहता है, वो पूरे दिन तोता लगा के वो तोता नज़म सुन लो जी, आप इसको ऐसे कर लो जी, मतलब वो छोटी सी उम्र में ही ना तोता सुनता रहता है। तो वालिदैन की तरबियत कौन करेगा? आप वालिदैन की तरबियत जो है वो अब देखें ना, बात वही आ गई है कि कुछ लोग हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, कुछ नहीं है। हम अपने माँ बाप को जब ये सोच लेते ना यही हमारे मुर्शिद हैं, यही हमने इनसे ही सीखना है, तो वो लोग कामयाब हैं। तो वही लोग कामयाब नहीं है ना जो उस चीज़ को फेवर नहीं कर रहे। आप ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आपके माँ बाप नहीं रहे तो आप किसी बड़े से आप पूछ नहीं सकते। आपके नज़दीक जो आपके रिलेशन है, आपको अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं जो रिश्ते, वो सब आपके लिए जो है वो रास्ता ही है। साइमा, हम बात करें आज से 10 साल कबल या कुछ अर्सा पहले की बात करें, जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, बाप आपका या वालिदैन या स्पेसिफ़िकली जो दादा या दादी हुआ करते थे, वो बच्चे की तरबियत किया करते थे, उसको गाइड किया करते थे, उसको रोका करते थे किसी भी गलत एक्टिविटी से। लेकिन अब तमाम तर चीज़ें वो स्वाइप कर चुकी हैं, अब वो अंदाज़ नहीं रहे। अब जो बुज़ुर्ग हैं वो भी अर्निंग्स के चक्कर में जो है ऑनलाइन अर्निंग करते नज़र आते हैं, और हर इंसान जो है वो ऑनलाइन अर्निंग में एक अजीबोगरीब अंदाज़ अपना लिया लोगों ने कि हर इंसान, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, कोई भी है, वो लैपटॉप लेके बैठा है और अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है मुआशी तौर पे। इस वजह से क्या हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन का वो अंदाज़ न रह सका। बच्चे कहीं पे अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी कोलीग्स के सामने। तो ये तमाम तर चीज़ें होने की वजह से जब शादियाँ हो जाती हैं तो शादियों के बाद हम देखते हैं कि तलाक़ की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है, और आने वाले वक्त में जो हालात हैं वो इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब हमें नज़र आएंगे। तो ये तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र हम देखेंगे बिजनेसेस और तमाम तर चीज़ें करने के साथ ये तमाम तर प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया। अब इन तमाम तर प्रॉब्लम्स से कैसे निकला जाए? जी, सबसे जो आपको अगर मैं बात करूँ ना, हमारे अंदर से खौफ खुदा ख़त्म हो गया राइट वे, कि जिस माँ को, जिस बाप को, यानी कि जो एक नस्ल को आगे लेके चल रहे हैं ना जो लोग, अगर वो खौफ खुदा याद रखें, मैं नहीं समझती कि उनकी दुनिया ख़राब हो रही है या फिर उनकी आखिरत। मेरे नज़दीक तो यही एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि आपका सबसे बेसिक, आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या होने जा रही हैं, उसकी बेसिक वजह यही है, मरांगे तो वेख लांगे।
جدو مریں گے تب دیکھیں گے، یہ چیز نہیں ہے. بہت یہ عجیب و غریب انداز ہے آج ہمارے معاشرے کا، اور یقیناً جو دل ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ آج جب ہم کسی سے یہ الفاظ سنتے ہیں کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، یہ کہتے وقت یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانا جا سکے تم میں سے کون بہترین کام کرتا ہے. یہ امتحان کا ہے جس کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی سمجھ رکھا ہے، اور بہت سے پرابلمس ہیں، اور دینی علوم سیکھنے سے ہم جو ہے وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں. آج ہر انسان، بلکہ آپ خود بھی ہاؤس وائف ہیں، اپنی کولیگس کو اگر آپ دیکھیں، وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے سکولز کے اندر، بہت اچھے تعلیمی اداروں میں ان کو ایڈمیشن کروانے کے لیے لے جاتی ہیں، لیکن دینی علوم سے راستہ کرنے کے لیے کوشاں نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین سے بھی دور ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، کیا ماؤں کے ہاتھ میں اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ طوطا کی جگہ لبیک اللہم والا اس پہ ایڈ کر کے تو ان کو پکڑا دیں، یا کلمے کی طرف لگا دیں ان کو، یا کسی چیز کی طرف کر دیں. جو اس دور میں جو کسی کی اصلاح کرے گا نا، وہ کہے گا بی بی تم پہلے تو گھر میں تم خود بیٹھو. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہاں پہ حیران کن بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی کہ بچوں کو کارٹون لگا کے دیے جاتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی حیران کن بات ہوگی کہ یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ جو وائرل ویڈیو ہے پوری دنیا کے اندر، وہ بیبی شٹ ڈو 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 جو کارٹون ہے، وہ سب سے زیادہ یوٹیوب کے اوپر دیکھی جانے والی ویڈیو ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری جو مائیں ہیں ان کا اندازہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اور یہ جب سٹیٹس میں نے دیکھی تو میں خود حیران تھا، اور یقیناً یہ ماؤں ہی نے وہ ویڈیو کو وائرل کیا ہے، بار بار لگا کے اس کو دے دیتے ہیں. اور وہ جو ویڈیو کریٹرز ہیں وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بیبی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جب بچوں کی تربیت کا انداز یہ ہوگا تو محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا، یا محمود غزنوی جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، بڑا اچھا لگتا ہے بیٹا مجھے ماما کہنا. کبھی امی جان کہہ کے آپ دیکھیں کہ کتنی محبت پیدا ہوتی ہے. ابو جان کہہ کے دیکھیں. مجھے تو یہ لفظ سنتے، مطلب میرے نزدیک اب یہ لفظ سنے ہی نہیں جاتے. میں آپ کو یہ بات ٹو بی ویری فرینک میں یہ کہوں گی کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب بچے مجھے کہتے ہیں ماما یہ بات، ماما وہ بات، تو وہ والے لفظ ختم ہو چکے ہیں. اور کل میری بیٹی نے مجھے کہا امی جان، تو میں ایک دم سے شاکڈ ہو گئی نا. تو میرے دل میں بڑا احساس ہوا کہ مطلب مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، مجھے وہ اپنا وقت یاد آ گیا، وہ اپنی ماں یاد آ گئی کہ میں امی جان بلاتی تھی، امی جی یہ بات، امی جی. تو وہ چیزیں ختم ہو گئی. دیکھیں، جب تک آپ کا دل اور دماغ اچھے لفظ نہیں سنے گا نا، آپ اچھی باتوں پہ جا ہی نہیں سکتے. لفظ ہی تو آپ کے دل میں جگہ بناتے ہیں، وہ لفظ ہی تو ہوتے ہیں جو آپ کو کسی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں. آج ہم مثال کیا دیتے ہیں بچوں کو، وہ دیکھ نال علیحدہ منڈا دیکھو جا کے تسی، وہ بیٹی دیکھو اس کی کہاں پہنچ گئی ہے. مطلب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو دیکھو تم. بھائی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. انتہائی مشکور ہوں، آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر. اس 40 منٹس کے اندر تمام تر چیزوں کو آپ نے شیئر کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگ ہیں جو یقیناً اس پروگرام کے بعد لازمی طور پہ نیو بزنس کا آغاز کریں گے اور اس حوالے سے فیڈ بیک بھی دیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.